اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے چند نعرے ہو جائیں۔ قابل صد احترام جسٹس اطہر من اللہ صاحب زندہ باد زندہ باد۔ قابل صد احترام جسٹس اطہر من اللہ صاحب زندہ باد زندہ باد۔ تھوڑا سا قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی زندہ باد۔ اس کے بعد قائد اعظم زندہ باد پائندہ باد۔ اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح، شہید محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد زندہ باد۔ اس کے بعد مجیب الرحمان مشرقی پاکستان والے زندہ باد۔ مشرقی پاکستان والے مظلوم شہداء زندہ باد زندہ باد۔ اس کے بعد پاکستانی 24 کروڑ مجھ جیسی بھیڑ بکریاں جو محب وطن ہیں، صرف محب وطن ہونے کی وجہ سے زندہ باد زندہ باد۔ آگے سنیے، ایوب خان مردہ باد، یحییٰ خان مردہ باد، ضیاء الحق مردہ باد، پرویز مشرف مردہ باد کہہ لیں، زندہ باد کہہ لیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کو زبردستی میرے قائد محمد نواز شریف صاحب نے گھسیٹ کے لائے تھے، وہ اس سے ماشاءاللہ لگوایا تھا۔ اس کے بعد جنرل میرا وہ بھی بہت محبوب ہے میرے لیے، بہت میں اس کو چاہتا ہوں، اس کا پرستار ہوں، لیکن کیا کروں۔ جنرل باجوہ مردہ باد مردہ باد۔ آئی ایس آئی کا سابقہ ہیڈ جنرل فیض جنجوعہ مردہ باد مردہ باد۔ اور ایک بار پھر پاکستان کی عوام، پاکستان کی سرزمین زندہ باد زندہ باد، جسٹس اطہر من اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اب آگے گفتگو سنیے۔ میرا آپ سے جب سے انٹریکشن ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ سچ کو ہمیشہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی یہاں پاکستانی بدماشیاں مسلط ہو، وہاں تو اور بھی مشکل ترین ہوتا ہے سچ کو تلاش کرنا۔ حضرت قائد اعظم نے یا محمد علی جناح نے جو 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں تقریر کی تھی، وہ جان بوجھ کر اسے سینسر کیا گیا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا گیا، جس کا ذکر آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا ہے۔ میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے پہلے سے ہے، میں ایسی چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ اس لیے سلوٹ ہے آپ کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ اس گھٹن کے ماحول میں، اس خوف کے ماحول میں، اس دہشت کے ماحول میں، اس وحشت کے ماحول میں آپ نے سچ کہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب مجھے آپ کی سلامتی کی فکر بھی ہو رہی ہے کہ جو اس ریاست پہ درندہ گروہ قابض ہے، وہ کہیں آپ کی زندگی کا چراغ گل نہ کر دے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خصوصی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اب آگے سنیے۔ میرے بارے میں تصور ہے میرے دوستوں میں کہ میں شاید جرنیلوں سے نفرت کرتا ہوں۔ فوج سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کسی صورت نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ فوج تو میرے تھوڑے سے بھائیوں، شاید میرا بھائی بھی میری عمر کا نہ ہو کہ فوج میں، میرے بچوں پہ مشتمل ہے۔ 10-11 لاکھ جتنے ہیں وہ میرے بچے ہیں، اور میرے بچے انتہائی جری، جاں فروش، سرفروش، اپنی دھرتی ماں، اپنی قوم کے لیے کٹ مرنے والے ہیں۔ وہ روزانہ اپنا مقدس خون، اپنی مقدس جانیں اس دھرتی کی حفاظت کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو فوج کے تو میں خلاف ہو نہیں سکتا کسی صورت۔ فوج تو ہوگی، اپنی نہیں ہوگی تو پھر دشمن کی ہوگی۔
تو اپنی فوج کے میں خلاف کیسے ہو سکتا؟ ہاں، جرنیلوں کے بارے میرے بارے تصور ہے کہ میں خلاف ہوں؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جنرل اکبر جنہیں پہلے جو شکار ہوئے غداری کی، بغاوت کے، میں ان کا جب بھی میرے خیال میں ان کا نام آتا ہے، تعظیم سے میرا سر جھک جاتا ہے۔ ہمارے تمام بریگیڈیئر، کرنل اور ان کے نیچے ایک باورچی تک، ایک وہ صفائی کرنے والے تک، جنہوں نے اتنی جانفشانی، اتنی ہمت دلیری سے مشرقی پاکستان میں جو چند ہزار تھے، انہوں نے اس کی 1.5 لاکھ سے زیادہ فوج کا مقابلہ کیا، دنوں نہیں مہینوں کیا، اور سب نے شہادتیں پیش کی۔ ان کے بوٹوں کی خاک میرے سر کا سرمایہ۔ میرے لیے جنرل ملک اختر حسین صاحب جو کشمیر فتح کرنے والے تھے 1965 میں، لیکن ان کا وہ غازی ہیں، مجاہد ہیں، میری قوم کا سرمایہ ہیں، ان کی عظمت کو میرا سلام۔ لیکن بے غیرت بدماشیاں ان کا نام اس لیے نہیں لیتی کہ وہ احمدیہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے یا وہ مرزائی ذہن کے تھے۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اگر ان کو ہٹا کر گندے جیا خان کو کمانڈ نہ سونپی جاتی، 1965 میں کشمیر آزاد ہوتا۔ میں ان تمام اپنے کمانڈو بھائیوں کو، وہ میرے بھائی تھے، بچے نہیں تھے، سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 1965 سے پہلے آپریشن جبرالٹر میں اپنی جانیں دی، وہ شہید ہوئے مقبوضہ کشمیر میں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس میجر جنرل نیازی صاحب کو، مجھے اس کا نام بھول گیا، جنہوں نے سوات میں اپنی جان پیش کی اور جام شہادت نوش کیا۔ میں اس بریگیڈیئر یا کرنل کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ خاص محکمے سے تھا، جو گزشتہ دنوں ادھر کیا ہے وزیرستان میں شہید ہوئے تھے، وہ کسی خاص مقصد پہ تھے، ان کو میرا سلام۔ میں میجر عزیز بٹی کو سلام پیش کرتا ہوں، شہید کو۔ کون کہتا ہے میں جرنیلوں کے خلاف ہوں؟ میں جرنیلوں کے خلاف نہیں ہوں، میں آئین شکنوں کے خلاف ہوں، میں حلف شکنوں کے خلاف ہوں، میں مال پرستوں کے خلاف ہوں، مفاد پرستوں کے خلاف ہوں، میں وطن فروشوں کے خلاف ہوں، میں بے ضمیروں کے خلاف ہوں، میں نااہلوں کے خلاف ہوں، میں یحییٰ کے خلاف ہوں، ایوب کے خلاف ہوں، باجوے کے خلاف ہوں۔ یہ کیا ہے جنجوا بغیرت کا بچہ جو ISI کا سابقہ سربراہ تھا، فیض حمید، میں اس کے خلاف ہوں۔ وہ ریاست کی حفاظت کا ذمہ چھوڑ کے اپنا مال بنانے میں مصروف تھا، سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف تھا، حکومتیں گرانے بنانے میں مصروف تھا۔ اگر اب بھی کوئی جرنیل ایسا کرے گا تو میرے خیالات اس کے بارے بھی ایسے ہیں۔ وہ خواہ میرے محبوب جنرل سید اسم منیر صاحب آرمی چیف، یا ہمارے خفیہ ایجنسی کے ہیڈ جو ندیم بھی ہیں، انجم بھی ہیں، ستارہ بھی ہیں، انجم بھی ہیں، خواہ وہ ہوں۔ میرے کوئی خیالات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جو محب وطن ہوگا، جو وطن پرست ہوگا، اس جرنیل تو کیا، ایک اردلی اور ایک کھچر کرانے والا جو فوج کے محکمے میں ہے، جو کپڑے دھونے والا، استری کرنے والا ہے، اس کے بوٹوں کی خواب بھی میرے سر کا سرمایہ۔ مجھے کہتے ہیں میں ججوں کے خلاف ہوں؟ نہیں، میں ججوں کے خلاف نہیں ہوں، میں انصاف فروشوں کے خلاف ہوں، میں حلف فروشوں کے خلاف ہوں، میں آئین فروشوں کے خلاف ہوں، میں دین فروشوں کے خلاف ہوں، میں وطن فروشوں کے خلاف ہوں۔ ملک قیوم، لاہور ہائی کورٹ کا جج، مرحوم جج ارشد جو دباؤ میں فوت ہوا، اس دن جیسے کرپٹوں کو، جو کرپٹ ہیں، وہ میری ہی برادری کا ٹیرا تھا ادھر، ایک وہ کیا تھا، ثناء اللہ کا رشتہ دار افتخار، ان جیسے حرامزادوں کو میں سلام کروں؟ میں خلاف ہوں ان سب کے۔ عدلیہ میں گند بھرا ہوا ہے، زیادہ تر، بہت کم ہیرے ہیں۔
میں جسٹس عطر رحمن اللہ کو ان کی آج کی جرائت رندانہ پہ 1000 بار سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا سر عقیدت سے سرنگوں رانا بھگوان داس مرحوم کے آگے، دراپ پٹیل کے آگے، مرحوم جسٹس کارنیلس کے آگے، جو مذہب نسائی تھے لیکن ان کا ایمان ہم سب سے مضبوط تھا۔ کون کہتا ہے میں ججوں کے خلاف ہوں؟ کون کہتا ہے میں سیاستدانوں کے خلاف ہوں؟ ملکم راج خالد جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے تھے، ہمارے ایک وزیر اعظم 3 سال رہے جس کو ضیاء نے بگا دیا تھا 2-3 سال، محمد خان جنیجو صاحب، میرا ان کو سلام، میں ان کے خلاف ہوں؟ نیور۔ اجمل خٹک وہ سیاستدان تھے، ان کی عظمت کے سامنے میرا سرنگوں، لیکن جو مال پرست ہوگا، جو مفاد پرست ہوگا، جو کرپٹ ہوگا، جو معاشی دہشت گرد ہوگا، میں اس کے خلاف ہوں، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ہاں، یہ مولانا ڈیزل، اس کا باپ مفتی محمود صاحب، ان کا جو بھی نظریہ تھا میں ان کے نظریے سے متفق نہیں، لیکن ان کی دیانت امانت کے آگے میرا سرنگوں ہے، اور اس کی میں عزت کروں گا۔ یہ ڈیزل کی، بددیانت کی، خائن کی، یا موجودہ جو جتنے ہیں پی ٹی آئی کے زیادہ تر چور لٹیرے، یا یہ شریفیہ خاندان چور لٹیروں کا، زرداری ڈاکو کا، میں ان کا احترام کروں گا؟ میں گجرات کے چوریوں کا احترام کروں گا جن کے بڑے نے، ظہور الہی نے، یہ جرنیلوں سے مل کر یہاں گندا دھندا شروع کیا تھا ملک کو لوٹنے کا، کرپشن کا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری جان آج چلی جائے، کل چلی جائے، میں حق کے لیے لڑوں گا، میں انصاف کے لیے لڑوں گا، میں آئین کے لیے لڑوں گا، میں عدل کے لیے لڑوں گا، میں اپنے جیسے 24 کروڑ غلاموں کے لیے لڑوں گا۔ حالانکہ پتا وہ بھی مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے اچھا نہیں سمجھتے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے اپنا خدا کو حساب دینا، میں نے دوسروں کا حساب نہیں دینا۔ میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، جو بھی اس ملک کو نقصان پہنچائے گا میں اس کے خلاف ہوں، جو بھی ظالم ہوگا میں اس کے خلاف ہوں، ہر مظلوم کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ یہی حال بیوروکریٹوں کے بارے ہے۔ کون کہتا ہے میں بیوروکریٹوں کے خلاف ہوں؟ ادھر فیصل آباد میں ایک ڈی ایس پی تھے، فوت ہو چکے ہیں، رانا رشید صاحب، ان کو میرا سلام۔ ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے وہ جو، مجھے ان کا نام لینے دیں، آئے تھے، وہ بہت ہی نیک نام ہیں، جو اس وقت کراچی میں ڈی آئی جی تھے جب وہ غلام مرتضیٰ بھٹو شہید ہوا تھا یا قتل ہوا تھا۔ وہ، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، وہ زرداری کے مشیر رہے ہیں۔ ایک یہ لاہور میں بیٹھا ہوا ریٹائرڈ ڈی ایس پی عزیز اللہ خان صاحب، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ادھر میرے ارد گرد بے شمار درندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، میں ان کو سلام کیا، میں ان کے لعنت بھیجتا ہوں جو میرے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو عوام پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو کون کہتا ہے میں ججوں کے خلاف ہوں، میں جرنیلوں کے خلاف ہوں، میں بیوروکریسی کے خلاف ہوں، میں سیاستدانوں کے خلاف ہوں، میں مذہب فروشوں کے خلاف ہوں؟ نہیں۔ کون کہتا ہے میں صحافیوں کے خلاف ہوں؟ ہاں، میں قلم فروشوں کے خلاف ہوں۔ وارث میر، حامد میر کا باپ، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ وہ میرے لیے قابل تعظیم ہیں، جنہوں نے حق پرستی کے لیے کوششیں کی، کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، جانیں دی، وہ سب میرے سر کا سرمایہ ہیں۔ کون کہتا ہے میں خلاف ہوں؟ لیکن جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، وہ سیاستدان ہوں، جج ہوں، جرنیل ہوں، بیوروکریٹ ہوں، وہ میرے پاؤں کی ٹھوکر پر میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں
اور جو اب پاکستان کا کھلواڑ کر رہے ہیں معاشی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی، کسی بھی لحاظ سے اس قوم، اس دھرتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں ان پہ بھی 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ اور جو بھی اس کے ساتھ مخلص ہے، وفادار ہے، میرا اس کو سلام۔ آخر میں پھر ایک بار، جسٹس اطہر من اللہ آج کا ہیرو ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔